رحمۃ اللہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ورضا کا کیا مقام اور کیا رتبہ اور کیا شان ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عظیم المرتبت عظیم الشان صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے آنے سے پہلے اور اسلام کے قبول کرنے سے پہلے اور اسی طرح جب اسلام لے آئے تو تب تو تھے ہی وہ عثمان، اسلام کے آنے سے پہلے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وارضا نے نہ تو کبھی شراب پی، نہ کبھی زنا کیا اور نہ کبھی کسی اور بدفعلی کے اندر شریک ہوئے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنا لاکھوں کروڑوں کھربوں کا مال پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں نچھاور کیا اور اپنی جان سے اور اپنے مال سے ہر نازک سے نازک موقع پر اسلام کی مدد کی، اتنی کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان فی الجنہ، اور فرمایا عثمان سے کہ آج کے بعد تو کوئی عمل نہ کر تب بھی تجھے کوئی ضرر نقصان نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم الشان صحابہ میں سے ہیں جن کو پیارے نبی نے نام لے کر جنت کی خوشخبری دی، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار پیارے نبی کے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں کہ جو صحابیت کے درجے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، یکے بعد دیگرے آپ کی دو بیٹیوں کے خاوند ہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بعض علماء نے جیسے علامہ حبیب الرحمن گزانی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری لخت جگر کی وفات پر بھی فرمایا کہ عثمان اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم مشان صحابی ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام موجود ہیں، بیٹھے ہیں اور آپ کا گھٹنا ننگا ہے۔ کیا ننگا ہے؟ گھٹنا۔ صحابہ آتے رہے، آپ نے گھٹنے کو کور نہیں کیا، لیکن جب عثمان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے ننگے گھٹنے کو کور کر لیا اور فرمایا عثمان وہ ہے جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ اپنی جان اور اپنی ذات کے حوالے سے کسی سے کوئی بدلہ نہیں کیا، بلکہ جو آپ کی جان کے درپے ہوئے حضرت عثمان نے نہ تو تلوار اٹھائی نہ ان کے خلاف تلوار اٹھانے دی، اور یوں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ مدینہ پاک میں اپنے گھر کے اندر اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے بلوائیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اور یہ وہ مرتبہ اور عظیم رتبہ تھا کہ جس کے متعلق پیارے نبی نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر ہیں اور احد پہاڑ پر جنبش ہوئی، اس میں حرکت ہوئی تو فرمایا کہ اے احد تھم جا، رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور تیرے اوپر دو شہید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود احد پہاڑ پر تھے اور آپ کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق تھے اور آپ کے ساتھ حضرت عمر تھے اور حضرت عثمان تھے رضی اللہ عنہم۔ تو پیارے نبی نے اپنی زبانی حضرت عثمان کو شہادت کی بشارت اور خبر سنائی اور یوں حضرت عثمان شہید ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی، اور مسلم کی حدیث کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو زمین پر اللہ کا گھر بنائے گا
اللہ اس کے لیے جنتوں میں اپنا گھر بنائے گا۔ آج جتنے لوگ چاہے عثمان کے دشمن ہیں یا عثمان کے دوست، جو بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے، ان نمازیوں کی نماز کا کریڈٹ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے۔ کون حضرت عثمان؟ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، پانی کے پینے کے لیے تنگی ہے، عثمان نے لاکھوں میں یہودی سے کنواں خریدا اور اسے وقف فی سبیل اللہ کر دیا کہ جو آئے اور مفت میں پانی لے کر آئے، لے کر جائے۔ اللہ تعالیٰ عثمان سے راضی ہوا، عثمان اپنے پروردگار سے راضی ہوا، اور اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں کو ہدایت دے۔ نہیں تو جو عثمان کے دشمن ہیں وہ عرش والے کے دشمن ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا، میرے ولی کا دشمن بنے گا، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور یہ رب کی طرف سے جنگ ہے کہ عثمان کا دشمن اپنے آپ کو خود مار رہا ہے، خود ہی پیٹ رہا ہے اور خود اپنی جان پر سوسائڈ کر رہا ہے۔